نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن يميني نورا ومن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجلي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا وجل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتینی نورا اللہم فی قبرنا نورا۔ آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، واو من اور، اذا من جب، قیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، کہا جاتا ہے، لام من واسطے، ہم من ان کو، ہم جمع کی ضمیر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان کو یا واسطے ان کے، لا من نہیں، تفسدوا فساد کرنا، لا تفسدوا یہ جمع کا صیغہ جمع مذکر کا، لا تفسدوا نہ فساد کرو، فی من میں یا بیچ، ارض من زمین، فی الارضی زمین میں، قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، قالو کا واحد قال ہے، قالو جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد قال ہے، اور تثنیہ کا صیغہ ہے قالا۔ تو یہ قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، قالو کہتے ہیں انما، انا بے شک، انما بے شک، نحنو یہ ضمیر ہے جمع کی، ہم، مصلحون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، مراد اصلاح کرنے والے، یہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، اصلاح کرنے والے۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، حرف تنبیہ ہے، خبردار ہو جاؤ، سن لو۔ انا بے شک، ہم جمع کی ضمیر ہے، انہم بے شک وہ، ہم یہ بھی جمع کی ضمیر ہے، مفسدون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، مفسد کی جمع مفسدون ہے۔ الا انہم بے شک یا خبردار، بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں۔ واو من اور، لیکن من لیکن، لا من نہیں، یشعرون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، شعور کی جمع یشعرون یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ولکن لا یشعرون لیکن نہیں وہ سمجھتے۔ واو من اور، اذا من جب، قیلا یہ بھی مجہول کا صیغہ، ایک معروف کے صیغے ہوتے ہیں جیسے قال ہے، لیکن یہ قیلا جب کہا جائے گا تو یہ مجہول کا صیغہ ہوگا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم، لام من واسطے، ہم من ان کو، لہم ان کو کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، آمنو آمنو کا معنی ایمان لانا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد مومن ہے، کما جیسا کہ، کما یہ کا مشابہت کے لیے آتی ہے، جیسا کہ، آمنا یہ ایمان سے ہے، ناس میں لوگ، ناس کے لیے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ناس کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے سورہ ناس بھی ہے۔ کما آمن الناسو جیسا کہ ایمان لائے لوگ، کالو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد کال ہے، کالو
وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں انومنو، کیا حمزہ کا معنی کیا ہے؟ جو ہے حمزہ استفہامیہ، نومنو کہا کیا ہم ایمان لیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے سفہاء، سفہاء بے وقوف کو کہتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح؟ الا خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، انا بے شک ہم وہ، انہم بے شک وہ، ہم وہی، سفہاء بے وقوف ہے، واو من اور لیکن لا نہیں، یعلمون، یعلمون ہے علم سے کہ نہیں جانتے، یا لام میم علم سے ہے کہ نہیں وہ جانتے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے یہ، ولکن لا یعلمون لیکن نہیں وہ جانتے۔ دوبارہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، یا واسطے ان کے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا اور لیکن نہیں، یشعرون سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے یا ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ سب کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا اور لیکن نہیں، یعلمون وہ جانتے، علم رکھتے۔ شرح پیچھے سے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے بعد، سورہ بقرہ میں، کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کلام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے جو ہے سمجھ جائیں کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ اور اس کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا کہ کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ تو نہ بنا سکے، جس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا سچا کلام، اس میں متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان کی پہلی صفت بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 5 پہلی کتاب تورات زبور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 6 آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہ مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ، اب پہلے متقی لوگوں کی بات ہوئی، اب کافروں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں خبردار کرے جہنم کے عذاب سے یا نہ کرے، کبھی ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ، ان کے انکار کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دل بند ہو چکے، کانوں پر بھی آنکھوں پر بھی پردہ اندھا ہونے کا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے منافق۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر آخرت پر بھی، کہتے یہی ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قیامت کا دن آنا ہے، وما ہم بمومنین لیکن ایمان والے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہے، اندر سے انکار کرتے ہیں اور ظاہر یہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔
وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ اپنی جانوں کو دھوکے میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اس بات کو سمجھتے نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت کا مرض ایسا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر منافقوں کی علامتوں میں سے اگر ایک علامت مسلمان کے اندر پائی جائے تو سمجھو وہ اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت، چاہے کتنا ہی پکا مومن ہو۔ فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اللہ نے اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کا سبق، آج کی شرح، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کا دو رخا پالیسی جو ہے، دو رخا پن ان کا یہ ہے، کہتے ہیں ہم تو فساد کرنے والے، یعنی اندر سے پکے منافق ہے۔ تو فرمایا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، فساد طرح طرح کے فساد، اس کی ایک مثال اس طرح ہے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا بڑا سردار تھا، جمعے کا دن ہوتا، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں جب تشریف لاتے، آپ اپنے ممبر پر بیٹھ کر آپ وعظ و نصیحت کرنے لگتے نا، تو جلدی سے کھڑا ہو جاتا، اندر سے پکا منافق تھا، کہتا لوگو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سننا، غور سے سننا، یہ ہمارے اندر نبی آئے ہیں، ان کا کہنا مانو، جنت ملے گی۔ اندر سے پکا منافق، اندر سے پالیسیاں اس طرح کی چلاتا کہ جتنے منافق ہوتے انہیں اکٹھا کر کے کہتا دیکھو جی یہ آگے ہمارے سر پہ بیٹھ گئے ہیں، کہاں یہ مکہ میں رہتے تھے، ادھر آ کے ہم نے انہیں مال بھی دیا، یہ ہماری غلطی ہے، یہ مدینہ والوں کی غلطی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بھی دیا وہ بھی دیا، انہیں گھر بار دیا، یہ سارا کچھ دیا، یہ ہم پہ چڑھ بیٹھے۔ یہ تھا اس کا حال، اور ساری منافق ایسے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے، بما والدیت کے، کیونکہ ادھر وہاں عبداللہ نام، محمد نام بہت ہیں، تو باپوں کے نام کے ساتھ بتائے تھے کہ یہ بھی جو ہے منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ، اور منافق بہت زیادہ تھے اس وقت۔ آہستہ آہستہ آخری دور میں جو منافق کم ہو گئے اور ختم ہوئے، بلکہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب حذیفہ بن یمان جو ہے، جب وہ دیکھتے نا کہ فلاں فوت ہو گیا، تو کہتے جاؤ حضرت عمر فاروق پوچھ، کہتے جاؤ دیکھو کہ حذیفہ اس میں ہے کہ نہیں، اگر دیکھتے نہ کہتے ہاں وہ ہے، تو پھر آ کر نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ کہتے کہ اگر وہ نہیں ہے نا تو یہ پکا منافق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا ہوا ہے جنازے میں نہ جاتے۔ تو یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا، جب مسلمان کہتے ہیں کہ نا فساد کرو زمین میں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کہتے لو جی ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی یہ منافقت سے فتنے فساد واقع ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالو کہتے ہیں انما نحنو، بے شک ہم، مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، الا خبردار، یہاں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، یہ تو خرابی کرنے والے، یہی ہے فساد کرنے والے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم اصلاح کرتے ہیں، یہی فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ ان کی جہالت کا بیان ہے کہ وہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں، یعنی اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں،
کر کے اس طرح کی منافقت کر کے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہمارے اندر تو خرابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار انہم هم المفسدون، بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے نا آمنو ایمان، یہ منافقت جو تھی یہ غریب لوگوں، غریب مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جب انہیں کہا جاتا نا ایمان لاؤ، دیکھو منافقت نہ کرو، ایمان لاؤ کما آمن الناس، تم بعد میں باتیں کرتے ہو تو ایمان اس طرح کا لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ جو پکے مسلمان، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، کافر اتنے دشمن ہو گئے، اتنی مار مارتے، باری پتھر رکھ دیتے، تپتی دھوپ پر میں لٹاتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ، اپنے آبائی دین پر لوٹ آؤ، اپنے ماں باپ کا جو دین ہے اسی پہ چلو۔ کہتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو مانو، جن معبودوں کو پہلے مانتے تھے ان کو مانو، کہتے نہیں، احد اللہ ایک، احد اللہ ایک، احد اللہ ایک۔ ایسے ایسے پکے مومن تھے، کہا کہ ایمان لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط کرے۔ ایمان کے بارے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق، آج رات میں نے سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں میرا ایمان نکال کے رکھا اور دوسرے میں میری پوری امت کا، تو میرا ایمان جھک گیا، میرا ایمان زیادہ تھا، میرا ایمان وزنی تھا۔ اس کے بعد میرا ایمان مجھے لٹا دیا گیا، پھر ابو بکر صدیق کا ایک پلڑے میں ایمان ڈالا گیا اور باقی پلڑے میں پوری امت کا ڈالا گیا، تو ابو بکر صدیق والا پلڑا، اس کے ایمان والا پلڑا باری تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اسی طرح مضبوط کرے، کیونکہ شیطان دل میں طرح طرح کے خیال ڈالتا ہے، یہ دنیا دیکھ کے، یہ دنیا سرسبز ہے، میٹھی ہے، دل کرتا ہے یہ بھی کرو، تو فرمایا ایمان جو ہے نا، جب ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر انسان کو ایسے خیال نہیں آتے، شیطان بہکاوے میں نہیں ڈالتے، ایمان ہی بہت مضبوط ہو جائے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، جس طرح کہ سچے پکے ایمان لائے ہیں، کالو کہتے انومنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بیوقوف۔ یعنی ان کی جہالت کا بیان کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے، یہ تو دیکھو یہ بیوقوف ہیں، بیوقوف ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بھی دو، صدقہ اور خیرات بھی دو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، نیکی کا عمل کرو، جھوٹ بھی نہ بولو اور بتوں کی پوجا بھی نہ کرو، تو یہ تو لوگ بے وقوف ہیں، یہ تو اپنی من مانی کی زندگی بھی نہیں گزار سکتے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یا ہم روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، تو اپنے بتوں کو بھی چھوڑیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یہ تو مسلمان بے وقوف ہیں۔ یہ پیچھے چھپ کر کہتے یا کمزور ترین ایمان والوں کے سامنے کہتے تاکہ ان کا ایمان متزلزل ہو۔ کہتے کالو انومنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، یہ تو بے وقوف ہے۔ حالانکہ لوگوں نے دیکھا، پھر ایک وقت آیا وہی ایسی باتیں کرنے والے انہوں نے دیکھا جو ایمان والے تھے، ایسے ایسے بڑے گورنر بنے اور سپہ سالار بنے، اور اللہ نے انہیں اتنی عزت اور طاقت اور قوت دی کہ دنیا میں ان کے نام تھے۔ آج بھی دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت طلحہ، عشرہ مبشرہ جو تھے، سب کے نام قیامت تک زندہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس کی روح جب نکلی نا سعد کی، تو اللہ کا عرش جھوم رہا تھا خوشی سے کہ روح، سعد کی روح پر آ۔ یہ لوگ تھے
جن کے ایمان اتنے مضبوط تھے، کہا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ دوسرے سچے مومن ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بیوقوفوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، بڑی جلدی وہ دن آنے والا ہے، وَالسَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، آخری وقت آئے گا، فلا صدق ولا صلی، نہ سچ بولا اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، جھوٹ بولا اور منہ پھیرا، ان قریب پتہ چل جائے۔ پھر روح کو لٹا کے دکھائیں، فرمائے یہی ہے بے وقوف، ولیکن لا یعلمون، اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ دنیاوی آنکھ بند ہوتے ہی اخروی آنکھ کھل جائے گی، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہم نے کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس وقت پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وما علیہ الا البلاغ۔